السلام علیکم کمیونٹی ممبرز۔ آج مورخہ 7 اپریل 2026۔ آج کے کچھ اپڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ امپورٹنٹ اپڈیٹس جو ہے میں شیئر کروں گا ریلیٹڈ ٹو دا مڈل ایسٹ سچویشن، کرنٹ سچویشن۔ تو آپ سب بھی جو ہے وہ میڈیا چینلز دیکھتے ہوں گے، تو جو کہ ہمارے تک انفارمیشن پہنچی ہے اس میں یہ ہے کہ آج جو ہے وہ سعودی عرب کے اوپر ایران نے جو ہے وہ 18 میزائل جو ہے حملے کیے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ایریا تھا، پیٹرو کیمیکل جو ہے وہ سیکٹر جہاں پر انہوں نے کیے ہیں حملے، جبیل شہر میں۔ تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ چل رہا ہے، جس کے تحت حرمین شریفین کے تحفظ کا جو ہے وہ ذمہ جو ہے وہ سعودی عرب اور پاکستان جو ہے وہ انہوں نے لیا ہوا ہے۔ تو اگر سعودی عرب کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو پاکستان بھی جو ہے وہ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرے گا۔ اس میں جو ہے وہ معاہدے میں یہ آتا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ آلریڈی پاکستان نے جو ہے وہ کافی اس کے اوپر مذمت کا اظہار کیا ہے کہ ایران کو جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، خطے میں جب آپ کے مذاکرات جو ہے وہ چل رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، تو یہ ایک جو ہے وہ غیر سنجیدہ سی صورتحال جو ہے وہ ایران کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو بیسیکلی آپ کو جیسے میں بتا چکا ہوں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ملکوں کے جو ہے وہ تجزیے کروں، ان کی رائے شیئر کروں۔ میرا بیسیکلی مقصد ہے، میں ایک ٹیکنیکل انالسٹ ہوں، تو میں نے مارکیٹس کو جو ہے جج کرنا ہوتا ہے، چارٹس جو ہے وہ دیکھنے ہوتے ہیں، مارکیٹ کہاں سے اوپر جائے گی، نیچے آئے گی۔ تو ان کے جو ہے وہ اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ وہ آئل کی پرائسز، اس کے ساتھ گولڈ کی پرائسز، یہ جو وار سچویشن ہے اس کے اوپر امپیکٹ جو ہے وہ ڈالتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں ساتھ یہ والی بھی چیزوں سے نا آپ کو میں اپڈیٹ کرتا ہوں۔ تو جو وزیر اطلاعات ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں عطا تارڑ صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک مطلب نیوز چینلز کو انٹرویو دیا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جب سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب کوئی بھی جو ہے ایسے حملے میں شریک نہیں ہوگا جو کہ امریکہ کو مطلب کہ سرزمین دے اور پھر ایران کے اوپر وہاں سے حملہ ہو، تو ایران کیوں یہاں پر حملہ کر رہا ہے؟ اب دیکھیں، سعودی عرب بھی آگے سے ریٹیلیٹ کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، اور اگر سعودی عرب نے حملہ کر دیا تو یہ بات اور زیادہ پھر بڑھ جائے گی۔ تو ایران کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جب خطے میں جو ہے مذاکرات چل رہے ہیں اور پاکستان ثالثی کا کردار جو ہے اس میں ادا کر رہا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ آپ سب کو پتہ یو ایس اے کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈیڈ لائن جو ہے وہ دی ہوئی تھی، جو کہ آج جو ہے وہ 8 PM ایسٹرن ٹائم کے مطابق مطلب اینڈ ہو رہی ہے ایران کے ساتھ معاہدے کی، کہ ایران کو کہا تھا کہ آپ معاہدہ کر لیں، ادروائز جو ہے ہم آپ کے انرجی انفراسٹرکچرز اور جو آپ کے پل وغیرہ ہیں ملک میں، ان سب کو جو ہے وہ تباہ کر دیں گے۔ تو آج جو ہے وہ پاکستانی ٹائم کے مطابق تو وہ کل بنے گا، مطلب کہ بدھ صبح 5 بجے، اور ایرانی ٹائم کے مطابق 3:30 بجے۔ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں نا، پاکستان میں 3:30، پاکستان میں جو ہے وہ 5 بجیں گے، اور ایران میں جو ہے 3:30 ہوں گے، جو کہ 8 PM ایسٹر ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ دیا تھا کہ یہ ایک ڈیڈ لائن ہے، اس تک جو ہے وہ کچھ سلوشن نکال لیں، جس میں یہ تھا کہ جی آپ نئے ہرمز کو جو ہے آپ کھول دیں، اور باقی جو ہے وہ سیز فائر وغیرہ جو ہے ہم کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ باقی باتیں ہوں گی۔ لیکن ایران جو ہے ابھی تک اس پر جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوا۔ تو یہ اس کے اوپر پھر جو ہے خطے میں کشیدگی کی صورتحال کے اوپر آج کور کمانڈر جو ہے کانفرنس بھی جو ہے 274th کور کمانڈر کانفرنس ہیڈڈ بائی دا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، انہوں نے جو ہے وہ کی تھی، اور اس میں بھی جو ہے یہی کہا تھا انہوں نے کہ یہ ایک جو ہے نا وہ تشویش ہے ایران کے جو ہے اس رویے کے اوپر، یہ ایک جو ہے نا وہ غیر سنجیدہ سا رویہ ہے کہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور پھر یہ جو ہے یہ مطلب حملے بھی ہو رہے ہیں، اور ایران نے ساتھ ساتھ جون سا ہے نا وہ پھر ظاہر سی بات ہے ایران کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ون سائیڈڈ کہیں کہ جی ایران ہی حملے کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن جو ایران ہے وہ اپنے جو دوست ممالک ہیں، جو کہ 7 ممالک ہیں، ان کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ بات تھی نا کہ دیکھیں، جہاں پر امریکی اڈے ہیں، کویت، بحرین، UAE اور سعودی عرب میں، وہاں پر ایران حملے کرتا تھا۔ اب ایران امریکی اڈوں سے نہیں، اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا انرجی انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کیا، تو میں بھی جو ہے نا وہ جو پورا خطہ ہے اس کے انرجی انفراسٹرکچر تباہ کر دوں گا۔ تو یہ جو ہے وہ ایران کی ایک رائے ہے۔ تو ایران مذاکرات جو ہے اس کے اوپر مطلب نہیں آ رہا، وہ پرمننٹ سیز فائر چاہتا ہے۔ دیکھیں، بات اگر کریں گے تو آگے بات بڑھے گی۔
تو بات جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ اچھا چلیں، اس کا آپ کو امپیکٹ اب میں بتا دیتا ہوں کہ جی ہماری مارکیٹس کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا آئے گا۔ تو آئل جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلا جائے گا، ٹھیک ہے، لوگ جو ہے گولڈ سے پیسہ نکال کے آئل کے اندر انویسٹ کر دیں گے، جتنے بھی کروڈ آئل ہیں وہ بہت زیادہ اوپر چلے جائیں گے اگر جو ہے یہ والا حملہ ہو گیا، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، ٹویٹ بھی جو ہے اس کا آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ یہ جو سویلائزیشن ہے وہ ڈائی ہو جائے گی، ایک جو ہے اس کے بعد دوبارہ یہ سویلائزیشن کھڑی نہیں ہوگی، ہم اس کو سٹون ایج میں بھیج دیں گے۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ بھی آیا ہے۔ دیکھیں اگر ایسا ہو جاتا ہے، دیکھیں میں کبھی بھی نہیں کہتا ایسا ہو، میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر ایسا دیکھیں ہو جاتا ہے تو اس کے یہ پھر پورا خطہ جون سا ہے نا اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ تو آئل کی پرائسز جون سی ہیں وہ بہت زیادہ اپ ہو جائیں گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان میں ایک نئی لہر آ سکتی ہے آئل پرائسز جو ہے وہ اپ کی۔ اس کے علاوہ جو ہے آئل، ڈیزل، جتنے بھی مطلب کہ کروڈ آئل سے پروڈکٹس بنتی ہیں ان سب کی پرائسز ہائی ہو جائیں گی۔ اور جو گولڈ ہے اس میں سے ظاہر سی بات ہے، گولڈ BTC ان میں سے لوگ انویسٹمنٹ جو ہے وہ نکال کے زیادہ تر آئل میں انویسٹ کریں گے، ہمیں آئل جو ہے وہ اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا اگر یہ ایسا ہو گیا۔ ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 8 PM ایسٹرن ٹائم جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا تھا ڈیڈ لائن کا، جو کہ پاکستانی ٹائم کے مطابق جو ہے وہ 5 بجے اینڈ ہو رہا ہے، اور جب پاکستان میں 5 بجیں گے تب ایران کے جو ہے وہ 3:30 صبح کے ہو رہے ہوں گے، مطلب آج 7 اپریل ہے نا، کل 8 اپریل کو، تو 5 بجے پاکستان میں اور 3:30 جو ہے ایران کے بجے ہوں گے۔ تو ہوپ فار دا بیسٹ، امید نہیں چھوڑنی چاہیے، بیسٹ کی جو ہے وہ امید ہے کہ جو ہے ان کا کوئی حل نکل آئے ٹیبل ٹاک کے ذریعے، کیونکہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یہ آپ سب کو بھی پتہ ہے، ایک سمجھدار انسان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کا جو نا حل کوئی بھی نہیں ہوتا جنگ کا، ٹیبل ٹاک کے اوپر جو ہے نا انسان کو آنا پڑتا ہے، تب بھی جا کے آگے جو ہے نئے نئے راستے نکلتے ہیں۔ اگر جنگ ہی جو ہے کنٹینیو کریں تو ایسے نہیں ہوتا، وہ ان کے بندے ماریں گے، وہ ان کے بندے ماریں گے، ایسے یہ چیز چلتی جائے گی، اور نقصان کس کا ہوگا؟ خطے کا نقصان ہوگا، جو کہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ آپ سب نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں آئل پرائسز اپ ہوئیں، باقی بھی کنٹریز میں جو ہے وہ ہوئیں، تو نقصان ایک عام آدمی کا ہو رہا ہے جو اس خطے کے اندر جون سے ہیں نا وہ لوگ ہیں۔ تو یہاں پر سنجیدگی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو باقی دیکھتے ہیں، ہوپ فار دا بیسٹ۔ تو یہ ہماری جو ہے ایک آج کی ویڈیو تھی، یہ آپ لوگ جو ہے کائنڈلی دیکھ لیجئے گا، اور اس کے اوپر آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئل کی جو پرائسز ہیں اور باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ کیا ان کے ساتھ ہوگا، اپ جائیں گی، نیچے آئیں گی، گولڈ کی پرائسز جو ہے وہ کیا ہوگا، بٹ کوائن کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیں کمیونٹی ممبرز، تھینک یو، اللہ حافظ۔